حالیہ ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کو جلایا گیا، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں بلکہ دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں پر ایک بھی مسلمان بستا ہے اس کے ایمان کو مجروح کیا گیا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ قصہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی اس سے کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے، اور ایک مرتبہ پھر یہ سفاکانہ حرکت کی گئی ہے جس سے عالم اسلام میں ایک سخت قسم کی غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سامعین محترم، میں اس پر ایک چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہمیں توجہ سے نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ آج ہمیں تہیہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح ایسے سفاکانہ جرائم کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ مزید ایسی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ قرآن پاک کو جلانے کا قصہ ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانہ شان میں گستاخی ہو، یہ ہم برداشت قطعی نہیں کریں گے۔ گویا اسلام کے کسی بھی شعار کو، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو، وہ ائمہ اہل بیت کی ہستی ہو، وہ قرآن مقدس ہو یا بیت اللہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، ہم کسی کی بھی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے میں چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بطور سوال ایک میں آپ سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو آپ اپنے معاشرے میں اہل علم سے پوچھیں کہ کیا کبھی آپ نے اپنے ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا کے اوپر کبھی یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کو جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ یا کبھی ایسا آپ نے سنا ہو کہ مسیحیت کی مقدس کتاب انجیل مقدس کو آپ نے جلتا ہوا یا کسی مسلمان کو جلاتے ہوئے دیکھا ہو؟ یا آپ نے ہندو مذہب کے اندر ان کی مقدس کتب جس میں رگ وید شامل ہے، جس میں مہابھارت شامل ہے، جس میں دیگر کتب شامل ہیں، کیا کبھی مسلمان نے ان کی مقدس کتاب کو جلایا؟ آپ کبھی ایسا قصہ یا واقعہ نہیں نکال سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار مسلمان ہی کیوں؟ آخرکار قرآن مجید ہی کیوں؟ کیا صرف یہ سفاکانہ حرکت صرف مسلمانوں کے لیے رکھ لی انہوں نے؟ کیا کبھی ان پر نہیں مشق کی جا سکتی؟ تو اس کا ایک انتہائی مختصر سا جواب جو میرے ذہن میں ہے، پہلے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ مسیحیت میں تقریباً آپ کو 72 فرقے ملیں گے۔ ان 72 فرقوں کے اندر آپ بہت سارے اختلافات پائیں گے، لیکن آج بھی امریکہ میں، باہر کے ملک، ان کا پوپ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب اسی کا ہی فتویٰ چلتا ہے، اسی کا ہی آرڈر چلتا ہے۔ اس کے بعد ہر چرچ ایک خاص قسم کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن مین جو ہب ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے ان کا۔ اسی طرح اگر آپ یہودیوں میں چلے جائیں تو اس میں صیونی تنظیم ہے، اس میں دوسری تنظیمیں موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا بڑا مفتی جن کو وہ ربی کہتے ہیں وہ آج بھی ایک ہی ہے۔ گویا ان کا فتویٰ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ باقی آگے انہوں نے ربیز نے چھوٹے چھوٹے جو مفتی ہیں، ان کے علماء ہیں، انہوں نے اپنے قواعد و قوانین بنائے ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ ہندوازم میں چلے جائیں تو ہندوازم میں ایک ہی ان کا لیڈر ہے، ایک ہی ان کا رہنما ہے پنڈت۔ باقی چھوٹے پنڈت ہیں لیکن ان کی اس طرح اہمیت نہیں ہے۔ فتویٰ گویا ایک کا ہی ہوگا اور وہ ان کا رہنما ہے، رہبر ہے۔ ہم مسلمانوں میں بدقسمتی سے، آپ اس کو بدقسمتی کہہ لیں ہماری، یا ہم پر خدا کا امتحان کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کوئی عالم دوسری عالم کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہ علماء کے مؤخرین میں بھی یہ مسئلہ رہا ہے، یہ متقدمین میں بھی مسئلہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عالم اپنے آپ کو کل سمجھ بیٹھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے آتا ہے بس
وہ کسی کو نہیں آتا. ہمارے ہاں یہاں پر بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، بڑے بڑے علماء ان کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کسی ایک عالم پر اکتفا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل دیوبند یہ تمام کے تمام کہیں کہ ہم مفتی منیب الرحمان پر اعتقاد رکھتے ہیں، انہیں اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کی جانب سے یہ ہمیں لیڈ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام مذاہب و فرقے جو ہیں وہ جا ملیں اور جا کے کہیں کہ ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپنا لیڈر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم ایک رہنما نہیں چن لیں گے، ہم اپنا ایک لیڈر نہیں مان لیں گے، تب تک یاد رکھیے گا قرآن پاک اسی طرح جلائے جائیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایانہ شان میں اسی طرح گستاخانے خاکے چھپتے رہیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ان کی گستاخیاں، ان کی سفاکانہ حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. اور انہیں یہ معلوم ہے کہ مسلمان اس وقت بکھرے ہوئے ہیں. یہ تفرقہ بازی، یہ فرقہ بازی، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو مذہبی ایک عقیدہ بنا لینا، یا چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا کر معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور نئے نئے یوٹیوبرز علماء نے آ کر انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. بجائے کہ اس کے کہ جائے آپ ان تمام امت کو اکٹھا کرنے کا کوئی ایسا سدباب کریں کہ تمام امت ایک صفحے پر جمع ہو، یہ نہیں ہو رہا. بلکہ ہو کیا رہا ہے، ہر شخص اپنا منجن بیچ رہا ہے، ہر شخص اپنی پاپولیرٹی چاہ رہا ہے، ہر عالم اپنی واہ چاہ رہا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا اس کے اوپر، اور ہمیں اپنا ایک رہنما، ہمیں اپنا ایک لیڈر ہمیں ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا. تبھی امت مسلمہ اس ظلم سے اور اس جرم سے اور اس بدقسمتی سے بچ سکتی ہے. اس کے علاوہ سامعین محترم کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی کی اور اتفاق سے رہنے کی نہ صرف توفیق دے، بلکہ ہمیں یکجا دوبارہ کر دے، ایک امت مسلمہ بنا دے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن تو ایسے ہے کہ پوری امت مسلمہ وہ ایسے ہے گویا ایک جسم ہے، اگر کسی ایک عضو میں درد ہو تو اس کے پورے جسم میں درد ہوتی ہے. گویا اگر سیریا میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر مسلمانوں کے دل رونے چاہیے. اللہ و تبارک دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.